بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ وان وجدان کے پلیٹ فارم سے۔ اپنے پروگرام اب آگے کیا ہوگا جی، آگے تو ہن ہو ہی جاندہ ہے، ڈیولپمنٹ ڈفرنٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس تو پہلے الیکشن کمیشن دا یعنی فیصلہ تسی ویکھیا ہے، اور ابھی جی بہت زیادہ چرچا ہے، اور بلکہ ایک چھوٹا سا میں کلپ بھی دیکھ رہا تھا کہ 9 مئی کا جو پلان ہے وہ 3 دن پہلے بنایا گیا۔ یہ فرما رہے ہیں جی سمسام بخاری صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہ فرما رہے ہیں۔ شفقت محمود صاحب کا انکار، یاسمین راشد صاحبہ کا اصرار، کیا خان صاحب اس معاملے میں یعنی مزید پھنس گئے ہیں؟ اب آگے کیا ہوگا؟ اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں یعنی مدعا کی طرف آؤں تو تھوڑی سی یعنی بات میں کروں گا کہ یار ویسے ایک عجیب و غریب جی گل ہے کہ ہماری جو آڈیو بھی لیک ہوتی ہے، اور پھر ہمارے جی آج جو ضمیر بھی جاگتے ہیں نا، وہ معاملات کے کافی عرصہ بعد جاگتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ ایک بات غور کریں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹکڑا دیا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کا ایک دستور ہے۔ اچھا، اس کی سالمیت کا سوال ہے، آپ کا ملک آزاد ہے تو آپ آزاد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ملک میں امن ہے تو آپ کی جو نیند ہے نا وہ پرسکون ہے۔ اگر یہاں پر خدا نخواستہ کوئی بد امنی ہے، ڈس ہارمنیکل یعنی سچویشن ہے، تو آپ یا میں یعنی ہم کس طرح سکون میں رہ سکتے ہیں؟ اچھا، ایک ہوتا ہے احساس ذمہ داری، ایک ہوتا ہے ضمیر۔ آپ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں، کوئی سن رہے ہیں، کوئی آپ کے سامنے پلاننگ ہو رہی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تو اس کا جو جج ہوتا ہے نا سب سے بڑا، وہ آپ کے اندر کا جو ہے نا وہ ضمیر ہوتا ہے۔ کبھی غور کریں کہ کوئی بھی کارروائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے، کوئی پلان بن رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے کیا خرابیاں اس کی ہو سکتی ہیں، اس میں کیا معاملات ہو سکتے ہیں، اور آگے چل کر اس میں یعنی کیا خرابی یعنی ہو سکتی ہے۔ تو بس میں یعنی اتنا کہوں گا کہ یہ پھر جو ہمارا ضمیر جاگتا ہے وہ تمام معاملات کے یعنی بعد کیوں جاگتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا کہ سید سمسام بخاری صاحب جو ہیں وہ کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے یہ یعنی ہوا ہوگا، لازمی ہوا ہوگا، کیونکہ کافی آڈیوز اور ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں، جو یعنی ہم نے سنی بھی ہیں، ہم اس کو یعنی کس طرح یعنی ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کم از کم باضمیر آدمی تو نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریاست پاکستان کی بقا کا سوال ہے، یہ دستور پاکستان کی بقا کا سوال ہے، یہ یعنی ہماری ملک کی عزت نفس کا سوال ہے، یہ ہمارے اداروں کی رسپیکٹ کا سوال ہے۔ اگر آپ کے سامنے سب کچھ یہ ہو رہا ہے تو یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ شکر ہے میں گیا نہیں یا میں ادھر موجود نہیں تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیٹ واز دا رائٹ ٹائم۔ جاوید ہاشمی صاحب آج بھی میرے فیوریٹ ہیں، ہاں میں باغی ہوں، آپ میری مصطفیٰ وان لکھیں فیس بک پہ، آپ میرا پروفائل آئے گا، تو 2013 سے میرا اکاؤنٹ بنا، تو اس ڈیٹ سے ہی یعنی میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہے یعنی انٹریکشن، انہی کی پکچر جو ہے وہ میرے یعنی پروفائل پہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب دھرنوں کا وہ پلان ہو رہا تھا اور جو کچھ 2014 میں، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے وقت کے اوپر پریس کانفرنس کی، عوام کو بتایا کہ یہ جو فراڈ بازی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد صرف انہوں نے یہ نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی میں آ کر باقاعدہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوتا ہے ایک جمہوری آدمی۔ اچھا، یہ ایک ہوتا ہے سیاسی کردار، یہ ہوتا ہے وطن کی محبت، اس کا تقاضا، اس کی جو کہتے ہیں یعنی جو آپ ایک یعنی آپ زوم میں ہیں نا کہ آپ کو اپنی محبت وطن سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی سمسام بخاری صاحب ہیں یا شفقت محمود صاحب ہیں یا باقی لوگ بھی ہیں، یہ کافی نہیں تھا کہ گاڑی پہ بیٹھ کے تو آپ گھر چلے جائیں۔ بھائی یہ آپ کی ملک کی سالمیت
اس کے امن کا سوال ہے. تو بات یہ ہونی چاہیے تھی بھی ابھی جو آڈیو لیک کی جا رہی ہے یا پتہ نہیں کن نے ریکارڈ کی تھی یہ جو بھی ہے. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اگر یہ اب آڈیو لیک کرنے کے بجائے اگر اس وقت بتا دیا جاتا, ایک پریس کانفرنس کر دی جاتی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی ہے نا, تو 9 مئی سے آپ 3 دن پہلے آ جائیں, 6 مئی 5-6 مئی کے درمیان یہ بات ہوئی ہوگی. تو حب الوطنی کا تقاضا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت یعنی کیمرے کے سامنے آئیں اور قوم سے بات کریں اور ان کو بتا دیں. تو اس آڈیو لیک میں جی یعنی جو یعنی وہ لیک ہوئی ہے, وہ تھوڑی سی گفتگو میں نے جو سنی ہے, تو اس میں وہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں جی کہ یہ پلان 3 دن پہلے بن گیا تھا, میں بھی اس میں موجود تھا, اور اس میں شاہین وہ کیا افریدی صاحب جو ہیں, وہ جو جان اللہ کو دینی ہے, شہریار افریدی جی, اور قاسم سوری صاحب, مراد صحیح صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا کہ یہ جناب مطلب آگے آگے اور مین جو ہوتے ہیں, اور جی جو ہمارے چیف ہیں یعنی ان کا آرڈر تھا. تو بھئی آپ ادھر بھی اختلاف کر سکتے تھے اور اس کے بعد آپ وہاں سے واک آؤٹ بھی کر سکتے تھے اور آ کر آپ یعنی قوم کو بھی یہ چیز بتا سکتے تھے. اور اس کے بعد جناب شفقت محمود صاحب ہیں, یعنی بہت ہی اچھے, پہلے میری جہاں تک معلومات ہے کہ جناب پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے ایک دور میں, اور شاید بیوروکریسی میں بھی انہوں نے کام کیا, پڑھے لکھے ایک انتہائی ڈیسنٹ پرسنالٹی. اور آپ یہ کہہ لیں کہ جن لوگوں کا میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں اپنی لائف میں کہ بڑے دھیمے ڈیسنٹ لوگ ہیں, جو سیاسی اختلاف بھی کرتے ہیں تو ایک بڑی یعنی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگرچہ پی ٹی آئی میں جب کہ وہ آئے ہیں تو ان کے لیے ایک پرابلم تھی, کیونکہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, تو اس میں نے سم ٹائم استاد محترم کو تھوڑا سا پریشان ہوتے دیکھا, لیکن بہت اچھے انسان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر شفقت محمود صاحب نہیں ٹھیک ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے, وہ روکتے رہے. ایک محب وطن آدمی مطلب یہی کام کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ اگر وہ فوراً یہ جو یعنی پلان تھا, وہ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر کے عوام کو, لوگوں کو اس چیز سے یعنی روک سکتے تھے اور یعنی کہہ سکتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں یعنی سارا رسک لے کے, بہت چھوٹا آدمی ہوں, خیر میری وہ ان کی طرح میں بڑا آدمی نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں کہ ضمیر کا سوال جہاں تک ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جا کر یعنی کھل کے بات کرتے ہیں, آپ عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں اور یعنی اس کے بعد آپ یعنی بات کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آگے یعنی یہ تو تھا یعنی 9 مئی کا یعنی جو انہوں نے پلان بتایا جی کہ شہریار افریدی صاحب اور قاسم سوری صاحب ان کا ورڈیٹ کیا تھا, باقی لوگوں کا کیا ورڈیٹ تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ شفقت محمود صاحب نے انکار کیا, تو یاسمین راشد صاحبہ جو تھیں وہ اصرار کر رہی تھیں کہ جی چلو اور میں اکاڑا میں تھا تو شکر ہے, میں نے بتایا جی کہ میری طبیعت خراب ہے تو میں یعنی وہاں. اور اس کے بعد 9 مئی کا جو یعنی سانحہ آپ کے سامنے یعنی ہوا ہے یعنی وہ آپ نے دیکھا. اب اس میں ڈیفینیٹلی سارا جو یعنی مدعا ہے وہ یعنی ڈالا جا رہا ہے خان صاحب کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا ایک یعنی پولیٹیکلی یعنی ویژن ہے, جتنا مجھے سمجھ ہے, یا پیچھے جو جس قسم کے فیصلے آئے ہیں, وہ ارشد ملک صاحب کی ایک تھی ویڈیو لیک جس میں وہ یعنی اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ناصر بٹ صاحب علی کہ میاں نواز شریف صاحب کو یعنی کس طرح جو مخلوقیں ہیں انہوں نے کس طرح یعنی نااہل کروایا تھا اور ارشد ملک صاحب کو یعنی بلیک میل کر کے. تو اس پر پھر ایک جو یعنی ریٹ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اس میں آصف سعید کھوسا تھا, تو اس نے پھر جو اس کی انٹرپریٹیشن کی, سبحان اللہ, ٹھیک ہے جی, پھر جس طرح کا اس نے وہ پیرامیٹر یعنی رکھ دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں یہاں پر آ کر اگر یعنی اس بیس پہ کوئی ایسا یعنی پلان یا یعنی معاملہ ہوتا ہے تو شاید خان صاحب کو یعنی اس معاملے میں یعنی ریلیف مل جائے, کیونکہ وہ جو اس نے پیرامیٹر بنا دیا تھا یہ تو پھر کوئی فرشتہ ہی ہوئے جیسے کوئی جادو دی چڑھی ہوئے, ٹھیک ہے جی. تو کہے نا سم کھل جا تو کھل جا, تب ہی مطلب یہ چیزیں پروو ہو سکتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ مطلب یہ اس طرح کی یعنی آئیڈیو جو اب لیک ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں نا یقین کرو کہ اچھا میرے گھر میں ایک چھوٹا سا گارڈن ہے, کبھی میں یعنی آپ کو اس کی سیر کراؤں گا. تو میں نے نا بڑا اس میں یعنی ایک ریسرچ کی ہے
सब्जियां लगी होती हैं ना थोड़े घर, कद्दू लगे है, तोरी लगी हुई है, अच्छा जी पेठे, खीरे, ठीक है जी, अच्छा टमाटर, भिंडी, डिफरेंट सब्जियां ना मेरे घर में तकरीबन 8-9 सब्जियां यानी हम खुद उगाते हैं। तो मैंने एक तजर्बा देखा कि जी भिंडी है ना या कोई भी सब्जी है वो ना मौसम 'ਚ बड़ी चंगी लगती है। कद्दू है ना ताज़ा कद्दू जनाब, तुसी जनाब वो कद्दू ते चने की दाल बना के खा रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੋੜ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो यानी ऐसा ही जी मैं कहूँगा कि अब ये जो यानी ऑडियो लीक या इस तरह के जो यानी बयानात हैं कि जब आप यहाँ मुल्क में एक यानी सारा कुछ ख़राबी हो चुकी है, ठीक है जी, जो यानी हमारी इंसल्ट होनी थी वो हो चुकी, अच्छा जो अक़वाम आलम में यानी हमारा रेपुटेशन बनना था यानी वो बन बैठा, ठीक है जी, जो यानी हमारे शहीदों के वो मुजस्समों को जो ठुड्डे लगने थे, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया, बड़ा यार यानी अफसोसनाक सी बात है, ठीक है जी। फिर हमने यानी जो कुछ किया यानी जो करना था यानी वो सब कुछ हम कर चुके। तो अब बस फिर मैं यही कहूँगा जी कि और जिस तरह बेमौसमी सब्ज़ी का कोई फ़ायदा नहीं ना होता, वो उल्टा तो ख़राब ही कर दी, क्योंकि आपके अंदर यार एक ज़मीर होता है, जब भी आप कोई बात करते हैं तो वो अगर टाइम के नाल यानी ना की जाए तो डेफिनेटली उसमें जो है वो उसका यानी फ़ायदा कोई नहीं। फ़ायदा उसका तब ही होना है जी जब आप कोई बात भी यानी कर रहे हैं यानी वक्त पे कर रहे हैं, लेकिन अब इसको क्या किया जाए कि हमारी यानी कौम का एक यानी मिजाज बन रहा है कि असी सिर्फ ना मौके की ताड़ च रहिंदे हैं, ठीक है जी, कि हालात किहड़े पासे जा रहे हैं, जिस पासे हालात जा रहे हैं जी उहदे मुताबिक तुसी बेवतन भी बन जाते हो, ठीक है जी, तुसी यानी बहुत अच्छा डिसीजन भी कर लेंदे हो, और इसके अलावा जो है वो आप जो है यानी अपने आप को बेगुनाह भी साबित कर लेंदे हो। तो बाकी है कि आप खुद भी देख लेना कि इसकी एक मामलात की एक अखलाकी सरहद भी होती है, यार तुसी गल कर रहे हो, ठीक है जी। अब मैं कोई भी बात करूं उसके बाद जनाब वक्त पे ना करूं, बेवक्ती गल करा, तो यानी आप खुद सोचें कि जो आपके अंदर का ज़मीर है वो आपको यानी किस हद तक जो है वो आपको करेगा कि वो तो अचकोले नहीं देगा। डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि मेरा ज़मीर तो इन चीज़ों को यानी गवारा नहीं करता, और अब यानी हर बंदे दीजिए अपनी अपनी मर्ज़ी, ठीक है जी, कि वो क्या करना चाहता है तो की करना नहीं चाहता, ठीक है जी, वो यानी उस यानी बंदे के ऊपर ही है। तो मैं ये समझता हूँ जी कि ये जिस किस्म के यानी सम टाइम यानी बात की जाती है कि जनाब जी खान साहब फंस गया है, हुण ए हो गया है, हुण फलान हो गया, फलान हो गया, तो मेरे ख्याल में यानी ऑलरेडी जो मामलात चल रहे हैं, जो प्रूफ्स हैं यानी वो मतलब यानी काफ़ी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल जनाब कि ये जो सैयद शमशाम बुखारी साहब जो हैं जनाब, इनकी जो यानी ऑडियो लीक है, इदी मेरे ख्याल च मी है जनाब वही जो मैं तुहानूं दस्सिया ना, बेमौसमी कीड़ा खाओगे तो तुहाडे पेट ही दर्द होगा। अल्लाह ताला जनाब पूरी दुनिया पाकिस्तान बच्चे बच्चे बेल बूटे पर यानी अपना रहम करम फरमाए और हमें हदायत देवे कि जनाब असी दस्तूर पाकिस्तान की पासदारी करिए, और जो कुछ भी हमने इस मुमलिकत खुदादा जो है अल्लाह ताला ने जो हमें दे दी है, इसकी हिफाजत के लिए यानी असी वक्त बोलीए, ठीक है जी, सिर्फ असी जड़ा है ना इब्नुल वक्त ना बनिए। तो फिल वक्त जी इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग।